أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا روان ترجمہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک امت جو بلائے خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دے معروف کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں خاص طور پر جو بالمعروف کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ لفظ جو ہے معروف، یہ کثیر المعنی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور خاص طور پر بالمعروف یہ مرکب جاری ہے۔ اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک حرف جار، دوسرا مجرور۔ یہ قرآن مجید میں جہاں بھی لایا گیا اس کی خبر نہیں بتائی گئی، اور اس کو عربی ٹرمنالوجی میں، اصطلاح میں محل حال نصب کہتے ہیں۔ محل کا مطلب ہوتا ہے جگہ، اور حال کا مطلب ہوتا ہے آج کا دن، حالات حاضرہ، اور نصب کا مطلب ہوتا ہے مفعولی حالت۔ تو گویا یہ مرکب جاری جہاں بھی لایا جاتا ہے، یہ کسی کا قائم مقام بن کے آ رہا ہوتا ہے، اور کسی جگہ پہ یہ اس کا متعلق بن کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بالمعروف کا لفظ جہاں جہاں بولا، اس کا اس جگہ پر، اس موقع پر کیا کیا معنی تھے۔ تو دیکھیے، پہلا جو ہم نے حکم پڑھا وہ دیت کا تھا۔ ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان۔ یعنی متقین کے ذمہ ہے یہ حق، ان کا ادا کرنا، دیت دینا معروف طریقے سے۔ اور معروف کا یہاں یہ مطلب ہے کہ جب مقتول کے وارث اب دیت مانگنے لگیں تو جیسے ان کا رہن سہن ہے اس کے مطابق وہ دیت مانگیں، اور یہ نہ ہو کہ اب دیت مانگنی ہے تو اربوں میں چلے گئے، لاکھوں میں، ہزاروں میں چلے گئے۔ تو اس اعتبار سے نہیں، دیت جو اپنا رہن سہن ہے اس کے اعتبار سے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، کہ اس کو ادا بھی کرنا تو احسان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو کیا خوبصورت بات قرآن مجید نے یہاں بالمعروف کے حوالے سے دی ہے کہ معروف کا لفظ ہر جگہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جہاں ان کے رہن سہن کے اعتبار سے، ان کی زندگی کے اعتبار سے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، تو دیت اس اعتبار سے آپ نے وہاں مقرر کرنی ہے۔ اسی طرح وراثت کا معاملہ ہے۔ وراثت میں بھی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ بھی معروف طریقے سے، یعنی دستور کے مطابق، جو قانون شریعت ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو آسان طریقے سے اس کو دینا ہے۔ اور یہ بھی یہاں معروف کا مطلب ہے اخلاقی طور پر، یعنی وراثت کا مال بھی آپ نے بانٹنا ہے تو پھر بڑے آسان طریقے سے، معروف طریقے سے، یعنی کسی کا دل بھی نہ دکھے، اس معنی میں معروف یہاں آیا ہے۔ اور تیسرا حکم ہم دیکھتے ہیں اس معروف کے حوالے سے، عورت کو حق دینے کے اعتبار سے، آیت نمبر 228 ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب یہاں دیکھیے،
اگر مرد کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اس نے طلاق دے دی ہے اور بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے تاکہ اس بچے کی کفالت کی جو ذمہ داری ہے وہ کون اٹھائے گا، اس کا وارث پہلے سے ہی مقرر ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے یہی حکم عورت کو بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر تجھے طلاق ہو گئی اور تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو اس نے بتا دیا کہ میرے پیٹ میں یہ بچہ ہے، تو دوبارہ گھر بسانے کے لیے وہ جائے گی۔ وہاں یہ بات کہی کہ یہی اختیار جو ہے یہ عورت کو بالمعروف دیا جا رہا ہے۔ مرد کو تو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے جا کر لے آؤ، تم اس کے کفیل ہو، تمہاری اولاد ہے، لیکن عورت کے معاملے میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بخود اپنے شوہر کے گھر نہیں جا سکتی، وہ اپنے ماں باپ کو کہے، اپنے سسر اور ساس کو پیغام بھیجے یا بہن بھائیوں کو یہ بات کہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں معروف کا حکم آیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عورت کو روکنا، اور اگر طلاق دے دی ہے تو اس کو روکنا کیسا ہے اور یا اس کو آزاد کرنا کیسا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 229، 230 اور 231 میں یہ مضمون بیان ہوا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ اب یہاں مضمون میں دیکھیے کہ اگر آپ نے اس کو طلاق دینے کے بعد روکنا ہے تو پھر بھی معروف طریقے سے روکیے، اور اگر اسے آزاد کرنا تو پھر بھی معروف طریقے سے۔ یہاں معروف کے معنی ہوں گے کہ اگر آپ نے اس کو روکنا ہے تو پھر کس وجہ سے روکا؟ آپ نے اپنی اولاد کی پرورش کرنے کے لیے اس کو روکا، اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کو روکا، اور پھر جیسے پہلے اس کے حالات تھے، کھانا پینا وافر تھا، اسی طرح جب آپ نے اس کو روکا تو بالمعروف طریقے سے، یعنی کھانا پینا ویسا چلتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو طلاق دے دیا، آپ کی اس کی ناچاکی ہو گئی اور اب آپ نے اس کی اولاد کے لیے روکا یا اپنی اولاد کے لیے روکا، یا وہ اپنی اولاد کے لیے رک گئی تو پھر آپ نے اس کو تنگی دینا شروع کی، تکلیف دینی شروع کی، تو یہ پھر معروف طریقہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے اس کو آزاد کرنا ہے تو پھر جو اس کا حق مہر ہے وہ بھی دیں، اور جو آپ نے اس کی نکاح یا شادی کے وقت اچھے سلوک کے وقت آپ نے کچھ اس کو دے دیا تو وہ بھی اس کو دے کر آزاد کرنا ہے۔ تو یہ یہاں اس معروف کے معنی یہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 232 میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، تو پھر تم ان کو نہ روکو یہ کہ وہ نکاح کریں کسی دوسرے مرد سے، اپنے لیے کوئی آدمی ڈھونڈیں، لیکن وہ انہوں نے ڈھونڈنا ہے تو پھر بالمعروف ڈھونڈنا ہے۔ خود آزاد مرضی سے جا کر یہ نہیں کہہ سکتی، جیسے آج فیس بک پہ ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے نکاح کے لیے، اپنی شادی کے لیے، دوسری شادی کے لیے خود سے آوازیں لگا رہی ہیں، اور یہ حرام ہے۔ وہ بالمعروف یہاں مراد ہے کہ وہ ماں باپ کے ذریعے، اپنے بہن بھائیوں کے ذریعے، اگر کوئی اس نے شوہر بھی ڈھونڈ بھی لیا ہے، اس کے ساتھ اس کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، تو وہ بالمعروف طریقے سے آئے گی، آزادانہ طور پر نہیں آئے گی، یعنی آزادانہ طور پر اپنے شوہر کو نہیں وہ ڈھونڈے گی یا اس سے سلیکٹ نہیں کرے گی۔ قرآن مجید کا اصول قرآن کا ہے، لیکن آج جو معاشرے میں چل رہا ہے، ہم قرآن مجید کو اس معاشرے کے اعتبار سے اس پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن کا حکم قرآن مجید کا حکم ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسی بالمعروف کے اعتبار سے، عورت کے اعتبار سے، نکاح طلاق کے اعتبار سے، دیت کے اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے معروف کا جو لفظ ہے اس کو مختلف مقامات پر مختلف جگہ پر فٹ کیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ نے اس کو اپنی اولاد کے لیے دودھ پلوانے کے لیے رکھنا ہے، ظاہر بات ہے گود میں بچہ تھا، اب بچے کو دودھ پلوانا ہے تو پھر اس کی ماں کو ہی لے کے آئیں گے کہ اس کا دودھ بھی وہ پلائے گی، تو اس کو جو معاوضہ دینا ہے اس کے لیے بھی آپ نے معاوضہ، اور یہ
آیت نمبر 233 میں یہ مضمون بیان ہوا، والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا۔ اب اس کو کسی تکلیف نہ دی جائے، اس کے بچے کی وجہ سے اس کو کپڑے اور اس کا کھانا پینا بھی اس معروف طریقے سے ہو جیسے پہلے دیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید نے اس بالمعروف کے لفظ کو کہاں کہاں اس کا اطلاق کیا ہے، یہ اس موقع کی مناسبت سے آتا ہے چونکہ مرکب جاری ہے، اس لیے یہ بات دیکھیے۔ پھر سورہ آل عمران میں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ جب بھی آپ نے بات کہنی ہے تو بھلی بات کہنی ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہاں سود کا شروع ہوا اور اس مضمون میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ بھلی بات کہنی ہے آپ نے۔ یہ مرکب توصیفی کے طور پر لے کے آیا قرآن مجید یہاں، لیکن جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اعتبار سے تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف قرآن مجید کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ آج اس بالمعروف کا، اس لفظ کا یہاں جو اس کا اطلاق ہے وہ ہے کہ جانی پہچانی بات، پتہ ہے اس کا حکم دینا ہے، یہ نہیں کہ بالکل نہیں پتہ تو آپ اس کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیے۔ مثال کے طور پر آج آپ کے گلی کوچوں میں سودا بیچنے والوں نے اسپیکر لگایا ہوا ہے اور بڑا شور و غل ہو رہا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے گھروں میں خواتین نے نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، کوئی درس قرآن ہو رہا ہوتا ہے، کسی بچے نے کل پیپر دینا ہے، امتحان دینا ہے، کوئی اکیڈمی کے پاس سے یہ لوگ گزر رہے ہیں تو اسپیکر انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ یا کوئی گھر میں بوڑھا ہے، ضعیف ہے، یا کوئی بیمار ہے تو باہر اسپیکر کا شور ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں میں تو کسی نے اگر اپنے گھر میں کیل بھی ٹھوکنا ہے تو وہ بھی جا کر اجازت لے گا کہ میں اتنے وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کو میں ڈسٹرب کر رہا ہوں، تو اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں ایک ایسی جماعت کا وجود ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور خیر اور بھلائی یہ ہے، ہاں وہ جانا پہچانا ہے۔ جب آپ اسے کہیں گے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تو کہے گا میں روزی کما رہا ہوں، تو روزی کمانا تو بالکل جائز ہے، لیکن دوسروں کے دل دکھا کر روزی کمانے کا کیا مقصد؟ تو یہاں قرآن مجید اس امت کی بات کر رہا ہے، اس کی تشکیل کی بات کر رہا ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور خیر بھلائی یہ ہے نیکی کے کاموں کی طرف بلائے، اور وہ نیکی ہے وہ لوگوں کی بدوائیں لے کر روزی کما رہا ہوتا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ ہاں اپنے منہ سے ایک آدھی آواز لگائے سودا بیچ لے، اس میں کون سی ممانعت ہے؟ تو بہرحال جن علاقوں میں یہ لوگ نہیں جاتے، یعنی ایسے جو گیٹ لگے ہوتے ہیں آبادیوں میں، وہ لوگ کہاں سے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ بالکل ایک بھونڈا سا طریقہ ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ ہم نے اس کو بالمعروف کے اعتبار سے ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ تو مسجد اور محراب اور ممبر کی بات تھی کہ وہاں سے یہ بالمعروف کی تشریح کی جاتی اور اس کو بتایا جاتا۔ بہرحال تو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکے۔ برائی تو ظاہر بات ہے، شراب پینا برائی ہے، جوا کھیلنا برائی ہے، حرام کاری برائی ہے، تو یہ ساری برائیاں اور چیزیں، لیکن جو معروف ہے وہ جانی پہچانی چیز کے لیے روکنے کے لیے ایک جماعت کی بات کی گئی، اور قرآن مجید نے وہاں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی بات کی ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات کہی اہل ایمان کی جو 7 صفات آغاز میں بیان ہوئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ 7 صفات کے بعد وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے قرآن مجید نے بالمعروف کا لفظ جو ہے فلاح کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے،
سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔